دار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار مدینے کے تاجدار مکے کے سردار سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، ابھی آپ نے ناظم جلسہ حافظ و قاری محمد سمیع اللہ قادری ابوالعلائی صاحب سے آج کے موضوع کے حوالے سے سماعت کیا کہ آج کا موضوع پیغام کربلا اور درس کربلا کے نام سے رکھا گیا ہے، چونکہ یہ ماہ محرم ہے اور شہادت حسین کی تاریخ حال ہی میں گزری ہے۔ آپ نے مختلف مساجد میں اور مختلف چینلز پر امام علی مقام نواسہ رسول فاتح کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے مختلف خطابات آپ نے مختلف علماء کرام سے سماعت فرمائے ہیں، اور یہ جو واقعہ کربلا ہے عام طور پر لوگ اسے ایک واقعے کی طرح اس کو سنتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اسے ایک واقعہ سمجھ کر دیکھا کرتے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے، صوفیاء نے، اولیاء نے اور اہل علم نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں، کربلا کوئی صرف واقعے کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا ایک درسگاہ کا نام ہے۔ کربلا ایک درسگاہ کا نام ہے، اور یہ ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں پر سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے درس بھی ہے، پیغام بھی ہے، نصیحتیں بھی ہے۔ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے، کربلا ایک ایسا عظیم اسلام کا معرکہ ہے کہ اہل دل نے کہا کہ کربلا کو صرف مسلمانوں تک محدود نہ رکھو، کربلا کو صرف کلمہ گو تک محدود نہ رکھو، بلکہ کربلا کے تعلق سے فرمایا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک سے، چاہے وہ کسی بھی نسل سے اس کا تعلق ہو، کربلا کا واقعہ ہر قوم کے لیے، ہر مذہب کے لیے اور ہر حسین اعظم کے وفادار اور غلام کے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر کس و ناکس کے لیے کربلا کا واقعہ، کربلا کا درسگاہ ساری دنیا کو پیغام دیا کرتی ہے۔ اسی لیے آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ دنیا میں کربلا سے درس حاصل کرنے والے صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، بہت سے کافروں نے بھی کربلا سے درس حاصل کیا ہے، بہت سے مشرکین نے بھی، غیر مسلم نے بھی واقعہ کربلا کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہیں، عاشقان اہل بیت تو عاشقان اہل بیت ہی ہیں، لیکن واقعہ کربلا ایک ایسا عظیم واقعہ ہے، ایک ایسی عظیم دینی درسگاہ ہے، اس درسگاہ سے ہر ایک نے فیض حاصل کیا ہے، ہر ایک نے کامیابیوں کی راہ کو اسی درسگاہ سے حاصل کیا ہے۔ تو کربلا کا واقعے کو ہمارے علماء نے اور اہل علم نے یہ بتلایا کہ واقعہ کربلا کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، کسی مخصوص جماعت کے لیے نہیں ہے، کسی مخصوص گروہ کے لیے نہیں ہے، کربلا کا واقعہ ساری انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک آنے والی ساری نسل انسانی کے لیے کربلا کا واقعہ ان کے لیے رہبری، ہدایت، رہنمائی اور انہیں ہمت اور طاقت اور شجاعت اور بہادری کا درس کربلا کا پیغام دیا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ نواسہ رسول امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جو سب سے بڑا اور اہم پیغام جو دیا، وہ پیغام بہت سے پیغامات میں سے ایک بڑا پیغام یہ بھی ہے
کہ حق بات کو بیان کرنا، حق کو ساتھ دینا، اگرچہ کہ حق کمزور ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ سچ بولنا دشوار ہی کیوں نہ ہو، حق بات کے لیے آواز اٹھانا اگرچہ کہ ہمارے لیے نقصان ہی کیوں نہ ہو، وہ نقصان ہماری جان مال اولاد پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن حق بات کو برملا کہہ دینا یہ حسین اعظم کا پیغام ہے۔ انہوں نے 22,000 یزیدیوں کی طاقت و قوت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ حسین اعظم کے 72 جانثاروں نے کربلا کے میدان سے یہ پیغام دیا کہ 22,000 لشکر، اور وہ بھی تمام اسلحہ کے ساتھ، تمام تر طاقت اور قوت کے ساتھ، تمام ہتھیاروں کے ساتھ وہ لشکر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حسین اعظم نے، آپ کے عاشقوں، غلاموں، وفاداروں نے، 72 کربلا کے ان جانثاروں نے تمام دنیا کے سامنے حق گوئی اور بے باکی کی انہوں نے اعلیٰ مثال قائم فرمائی ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ حسین اعظم کے نانا جان کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ بہترین جہاد، افضل ترین جہاد وہ یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کو بیان کرنا۔ بادشاہ ہے، طاقت، قوت اور تمام رعایا اس کے ماتحت ہے، ساری چیزیں اس کی غلام ہے، بادشاہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے حق بات کو بیان کرنا، سچائی کو بیان کرنا، اور سچ بیان کرتے وقت کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی ہیبت، کسی طرح کی کمزوری نہ زبان کے اندر ہو نہ قلب کے اندر ہو، بے باکی کے ساتھ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بیان کرنا، یہ افضل ترین جہاد حضور نے بیان فرمایا ہے۔ یعنی جہاد کا لفظ جب ہم کہتے ہیں، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ تلوار سے مقابلہ کرنے کا نام ہی جہاد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تلوار سے مقابلہ کرنے کا نام ہی جہاد نہیں ہے، بلکہ ظالم اور جابر کے سامنے اس کی مزاج، اس کی طبیعت کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، حق بات کو بیان کرنا یہ افضل ترین جہاد ہے۔ اور یہی پیغام حسین اعظم نے کربلا کے میدان میں دیا۔ 72 جانثاران کربلا، شہدائے کربلا نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دیا کہ ہم ظالم کے سامنے حق بات بیان کرنے سے پیچھے نہیں رہے۔ ظالم یزیدی 22,000 کا لشکر ہے، تمام تر مصائب تکالیفیں ڈھا رہا ہے، پھر بھی حق کے پرچم کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ اور جب حق کے پرچم کو بلند کیا اور حق بات کو بیان کیا، وقتیہ طور پر حسین اعظم اور کربلا کے ان جانثار شہید تو ہو گئے، جام شہادت تو انہوں نے نوش کر لیا، لیکن ایک عاشق صادق نے کیا خوب بیان کیا۔ عاشق صادق کہتا ہے کہ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ حسین کا پرچم جو حق کا پرچم ہے، جو سچائی کا پرچم ہے، جو عدالت و شجاعت کا پرچم ہے، محبت اور الفت کا پرچم ہے، حسین کا یہ جو پرچم ہے آج بھی لہرا رہا ہے۔ اور یزید بدبخت جس نے کربلا کے میدان میں 22,000 ظالم فوج کو بھیجا تھا، حسین اعظم کو شہید کرنے کا حکم دیا تھا، وہ یزید بھی مٹ گیا، اس کے ارادے میں مٹی میں مل گئے، وہ بھی ذلیل و خوار ہوا۔ آج بھی دنیا یزید کا نام لیتی ہے تو یزید کو صرف یزید نہیں، یزید پلید کہہ کر یاد کرتی ہے، یزید کو ملعون کہہ کر یاد کرتی ہے۔ قیامت تک لوگ یزید کو ملعون کہتے رہیں گے، حسین کا نام لیا جائے گا، عزتوں سے سر جھک جائیں گے اور فخر سے سینے چوڑے ہو جائیں گے۔ حسین کا نام لیا جائے گا، طبیعتوں میں شجاعت و بہادری پیدا آ جائے گی۔ حسین کا نام لیا جائے گا، انسان کی مزاج اور طبیعت میں حق بات اور سچائی اور صداقت اور شجاعت انسان کے سینے میں پیدا ہو جائے گی۔ تو کربلا کے میدان سے یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ حق بات، سچائی کی بات، صداقت کی بات، اس بات کے لیے ڈر، خوف
نہ ہو اور ظالم کے آگے سمجھوتا نہ ہو۔ اسی لیے خواجہ اجمیری عطا رسول سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مشہور آپ کا کلام، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین، اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سر داد نداد دست در دست یزید، کہ حسین اعظم نے اپنا سر دے دیا اللہ کی راہ میں، اپنے سر کو قربان کر دیا، حسین اعظم نے سر دے دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب یہ تھا کہ یزید کو اپنا خلیفہ مان لے۔ یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ باطل سے سمجھوتا کر لے۔ یزید پر ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہو جاتا کہ حسین اعظم کربلا کے میدان میں ان ظالم یزیدیوں کے تمام اعمال پر راضی ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ تو اسی لیے کربلا کے میدان سے یہ درس، یہ پیغام ساری امت مسلمہ کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے کربلا کی درسگاہ یہ درس دیتی ہے کہ تم کسی بھی خطے کے رہنے والے کیوں نہ ہو، کسی بھی ملک کے رہنے والے کیوں نہ ہو، کسی بھی قوم سے تمہاری وابستگی کیوں نہ ہو، تم حق کے پرچم کو بلند کرنا، سچائی کے پرچم کو بلند کرنا، اور جو چیز حق اور سچائی ہوتی ہے، جو چیز کے اندر صداقت ہوتی ہے، وہ چیز کبھی ناکام نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی حق کا ضرور بول بالا فرمایا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اے محبوب آپ فرما دیجئے حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ باطل کو کبھی دوام نہیں ہے۔ جو چیز باطل ہے، غلط ہے، اور جو چیز راہ راست سے ہٹی ہوئی ہے وہ مٹنے ہی والی ہے اور مٹتی ہی رہے گی۔ یہ قرآن اللہ کے کلام کا پیغام ہے۔ تو اسی لیے حسین اعظم نے واقعہ کرب و بلا سے یہ ہم کو درس ملتا ہے کہ ہم اپنی مزاج اور طبیعت میں حق اور سچائی کا ساتھ دینے والے بنے۔ باطل مخالف اگرچہ کہ کتنی ہی طاقت و قوت والا ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم گھبرا رہے ہیں باطل کے آگے حق بولنے سے تو ہم حسین کے کربلا کو یاد کر لیں، حسین کے 72 جانثاروں کو یاد کر لیں، شہدائے اہل بیت کو یاد کریں، شہدائے کربلا کو یاد کریں۔ جب شہدائے کربلا کو یاد کر لیں گے تو حق بات بیان کرنے کے لیے تمہاری مزاج اور طبیعت میں ان کا فیض ایسا جاری رہے گا، بڑے سے بڑا ظالم ہی کیوں نہ ہو، یزیدیت کی فطرت پر چلنے والا ہی کیوں نہ ہو، تم حق بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہی پیغام حسین اعظم نے کربلا کے میدان سے دیا، اور اس سے جو لوگوں نے فیض حاصل کیا انہوں نے بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرایا ہے، بڑی بڑی قوتوں سے ٹکرایا ہے۔ جن لوگوں نے حسین اعظم کے اس مشن کو اپنایا ہے، تاریخ گواہ ہے، وہ کمزور ہو کر بھی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرائے، ایک وقت آیا اللہ نے انہیں کامیابیوں سے سرفراز فرمایا۔ تو بہرحال واقعہ کربلا سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی زندگیوں میں حق اور سچائی کو ساتھ رکھنا چاہیے، اور ظالم کا ڈر اور خوف اور باطل سے گھبرانے والے، ان سے ڈرنے والے نہ بنے۔ یہ حسین اعظم کا پیغام ہے۔ واقعہ کربلا سے ایک اور اہم پیغام یہ بھی ملتا ہے، ایک اور اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ زندگی میں، خیر کی راہ میں، زندگیوں میں کوئی مصیبت اور تکلیف، آزمائشیں، امتحانات آئے تو ان آزمائشوں، امتحانات اور تکالیف سے انسان گھبرا نہ جائے، اور مصیبت اور تکلیف کے وقت اپنی زبانوں پر اللہ کی ناشکری کے کلمات زبان پر آنے نہ دے۔ یہ حسین اعظم نے کربلا کے میدان سے پیغام دیا۔ واقعہ کربلا میں کتنا ظلم و ستم ہوا اس کی بڑی داستان ہے، اور ننھے معصوم بچوں کے ساتھ
جوانوں کے ساتھ اور بوڑھوں کے ساتھ اور واقعی کرب و بلا میں خواتین کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، طرح طرح کی مصیبتیں دی گئی، کھانا پانی بند کر دیا گیا، چین سے جینا سکون اطمینان ختم کر دیا گیا، نگاہوں کے سامنے اولاد کو شہید کیا گیا، نگاہوں کے سامنے بھانجوں بھتیجوں اور تمام رشتہ داروں کی قربانیاں ہوئی۔ ساری مصیبتیں اور آزمائشیں تکالیف ایک ہی وقت میں کربلا کے میدان میں پیش آئی، لیکن تاریخ کربلا گواہ ہے کہ ان تمام مصیبت اور تکالیف میں حسین اعظم کے کسی غلام نے، حسین اعظم تو بہت دور کی بات ہے، مولا حسین کی شان تو بہت اونچی ہے، حسین اعظم کے کسی غلام نے، کسی خادم نے، حسین اعظم کے خاندان کے کسی ایک فرد واحد نے زبان پر کسی طرح کا کوئی گلے شکوے کا کلمہ لایا ہو، زبان پر اللہ کی بارگاہ میں کوئی گلے شکوے کیے ہو کہ مولا تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کیوں کیا۔ لوگ ایسے ایسے کلمات کہتے ہیں کہ وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اسلام سے ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگ مصیبت اور تکلیف میں طرح طرح کے جملے بیان کرتے ہیں، لیکن قربان جائے ان 72 جانثاران شہدائے کربلا کے ایمان پر، ان کی استقامت پر اور ان کے کلمہ طیبہ پر دائم و قائم رہنے پر قربان جائے، طرح طرح کی مصیبتیں آئی لیکن زبان پر کوئی گلا و شکوہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک عاشق صادق نے کیا خوب بیان کیا، زبان پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جو نبی کے نام لیوا ہوتے ہیں وہ غموں سے گھبرایا نہیں کرتے، جو نبی کے نام لیوا ہوتے ہیں وہ زبان پر شکوے رنج اور شکوے علم نہیں لایا کرتے، زبان پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ شہدائے کربلا صرف نبی کا نام زبان سے لینے والے ہی نہیں تھے، وہ نبی کی آل بھی تھے، علی کی اولاد بھی تھے، ان کے سینوں میں اور ان کی رگوں میں دوڑنے والا جو خون تھا بڑا ہی مقدس اور کائنات کا افضل ترین خون ان کے جسم مبارک میں تھا۔ انہوں نے کبھی زبان پر کوئی گلے شکوے کے کلمات نہیں لائے۔ تو کربلا کی درسگاہ سے ہم کو ایک درس، ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا اگر محاسبہ کریں، ہماری زندگیوں میں تھوڑی سی مصیبت آ جائے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہمارے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، زبانیں واویلا مچانے لگ جاتی ہے۔ تھوڑی سی مصیبت آ جائے پورے خاندان کو، پورے گھر کو سر پر بٹھا لیا کرتے، سب کو تکلیف میں ڈال دیا کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں طرح طرح کے گلے شکوے کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائے مولا حسین کی شہادت پر، مولا حسین کے ایمان پر، کربلا کے ان جانثاروں پر قربان جنہوں نے طرح طرح کی مصیبتوں، تکالیف، آزمائشیں، امتحانات سے گزرے، لیکن زبان پر کبھی کلمہ شکوہ ان کی زبان پر نہیں آیا۔ وہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کرنے والے رہے، ان کی زبانوں پر کسی طرح کے گلے شکوے نہیں رہے۔ یہ ایک کربلا کا ایک اہم ترین پیغام ہے کہ ہمیں اب ان مصائب اور تکالیف کے موقع پر اور ہمیں ان آزمائشوں کے موقع پر ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، اور کسی طرح کی مصیبت اور تکلیف آئے تو ہمیں ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کرنے والے بنے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ واقعی کرب و بلا سے ایک اور اہم سبق اور ایک اہم درس یہ بھی ملتا ہے کہ بندے کو جو بھی دنیا میں مصیبت اور تکلیف، جو بھی حالات پیدا ہو جائے، بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ خدا نے جو ہمارے لیے مقدر کیا، رب نے ہمارے لیے جو چاہا، ہم رب کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، پیغمبر اسلام ہے، اور فرمایا کہ اے داؤد، تم بھی ایک کام کا ارادہ کرتے ہو،
میں بھی ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن رب فرماتا ہے کہ داؤد ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہی ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اے داؤد، اگر تم میری چاہت پر راضی ہو گئے، میرے ارادے پر تم راضی ہو گئے، میرے فیصلے کو تم نے اپنے تن من دھن سے قبول کر لیا، اگر تم میرے فیصلے پر راضی ہو گئے تو اللہ کا وعدہ ہے اے داؤد میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم چاہا کرتے ہو، میں تمہاری چاہت کے مطابق تم کو عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، قربان جائے، اللہ نے کتنی پیاری وحی فرمائی، فرمایا کہ میری رضامندی پر تم راضی ہو جاؤ، تم راضی برضائے مولا ہو جاؤ کہ میرا مولا جس پر راضی ہے میں اس پر راضی ہوں۔ ایک عاشق نے کہا نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ رب جس حال میں ہم کو پسند کرتا ہے، ہمارا رب ہم کو جس حال میں ہمارے لیے فیصلہ فرمایا ہے، چاہے وہ امیری کا فیصلہ ہو یا غریبی کا فیصلہ ہو، چاہے وہ صحت مندی کا فیصلہ ہو یا بیماری کا فیصلہ ہو، ہمارا رب ہم کو جس حال میں رکھنا چاہتا ہے ہم خدا کے اس فیصلے پر راضی ہو جائے۔ اللہ نے وہی فرمائی داؤد علیہ السلام کی طرف کہ داؤد تم میری چاہت پر راضی ہو جاؤ گے، میں تمہیں وہ عطا کروں گا جو تم چاہا کرتے ہو۔ تو حسین اعظم نے کربلا کے میدان میں آپ نے تسلیم و رضا کا پیغام دیا، آپ ہمیشہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اور واقعہ کربلا جو پیش آیا، یہ واقعہ کربلا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، بلکہ حسین اعظم کی پیدائش کے ساتھ ہی، ولادت کے ساتھ ہی کربلا کے واقعے کا اعلان ہو چکا تھا۔ پیارے آقا نے بتلا دیا تھا صحابہ کرام کے سامنے، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نے کربلا کی مٹی بھی عطا فرما دی تھی، اور فرمایا تھا کہ اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا۔ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں اس مٹی کو محفوظ رکھی تھی، کربلا کی مٹی کو جو نبیوں کے تاجدار نے، حسین کے نانا نے مجھے عطا فرمایا تھا، میں اس مٹی کو سنبھال کر رکھی۔ جس وقت 10 محرم الحرام کی تاریخ حسین اعظم کی شہادت کا دن آیا، میں نے اس مٹی کو دیکھا تو وہ مٹی پانی، وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی، مٹی مٹی نہ رہی، خون بن گئی تھی۔ تو حسین اعظم کی شہادت، تو آپ کی شہادت واقع ہونے والی ہے، اس بات کی اطلاع پیارے آقا نے ولادت کے ساتھ ہی بیان کر دیا۔ اور آپ کے فرزندے حسین اعظم امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت شہادت ہوئی، شہادت سے پہلے کسی نے خواب میں دیکھا شہر بانو نے کہ اس کربلا کے میدان میں کوئی ایک خاتون ہے جو رات کے وقت میں کربلا کے ایک حصے پر جھاڑو سے مٹی کو صاف کر رہی ہے۔ شہر بانو نے عرض کیا کہ اے مقدس پاک باز خاتون، آپ کون ہیں جو رات کی تاریکی میں یہاں پر اور اس سناٹے کے عالم میں، اس ہو کے عالم میں آپ یہاں پر کربلا کی مٹی صاف کر رہی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا میں حسین کی امی جان خاتون جنت سیدہ کائنات ہوں، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں، میں اسی لیے صاف کر رہی ہوں کہ کل میرا بیٹا حسین اس مقام پر شہید ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو حسین اعظم کی شہادت تو ہونے والی ہے، یہ بات تو طے ہو چکی تھی، لیکن کبھی حضور نے یہ نہیں کہا اللہ کی بارگاہ میں مولا حسین کی شہادت کے فیصلے کو تو تبدیل کر دے، نہ کبھی خاتون جنت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میرے بیٹے کی شہادت کو، اس واقعے کو ٹال دے، نہ کسی مولا کائنات نے کیا، نہ کسی صحابی رسول نے کیا، کسی نے واقعہ کربلا کے ٹل جانے کی دعا نہیں کی، سب نے دعا کی کہ اللہ حسین کو تو کربلا کے میدان میں صبر عطا فرما، حسین کو اجر عطا فرما، استقامت نصیب فرما۔ سب نے دعائیں کی، صبر کی، استقامت کی دعا کی، کسی نے کربلا کے واقعے کے ٹل جانے کی دعا نہیں کی۔ اگر دعا کرتے کیا ہوتا؟ عاشق نے کیا خوب بیان کیا، چاہے تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشارے سے
کایا ہی پلٹ دیتے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کے خدمت گزاروں کی شان یہ ہے کہ وہ اشاروں سے کایا پلٹ دیا کرتے ہیں۔ آپ اولیاء اللہ کی زندگی دیکھیں، زیادہ دور نہیں، ہند کی سرزمین کے راجہ سلطان الہند عطائے رسول کی زندگی دیکھے کہ ایک کوزے میں سارے انا ساگر کو لا لیا ہے۔ وہ حسین اعظم کی اولاد ہے، ان کی ذریت ہے، ان کی شان یہ ہے۔ حسین اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا اور حسین کے نانا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ چاہتے تو اشارے سے ہی تبدیل کرتے، لیکن اللہ نے جو فیصلہ کیا خدا کے فیصلے پر راضی ہے، رب کی رضامندی پر راضی ہے، فیصلے خدا پر راضی ہے، اور فیصلے خدا پر راضی رہنا، تسلیم و رضا کے پیکر بنے رہنا، یہ حسین اعظم نے کربلا کے میدان سے سارے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگیوں کے اندر کربلا کی درسگاہ سے یہ درس حاصل کرے کہ ہم بھی اپنی مصائب و تکالیف میں خدا کے فیصلوں پر راضی رہنے والے بنے۔ رب نے ہمارے حق میں جو فیصلہ کیا وہ ہمارے لیے بہتر ہے، جس کے حق میں جو فیصلہ کیا اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ اگر یہ تصور، یہ خیال، یہ سوچ و فکر ہماری ہو جائے گی، یقین جانے ہم کبھی اللہ کی بارگاہ میں گلے شکوے کرنے والے نہیں بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کربلا کی اس عظیم درسگاہ سے درس فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درس صبر استقامت نصیب فرمائے۔ واقعی کرب و بلا سے مولا تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو اللہ کے فیصلے پر راضی برضائے مولا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ حسین اعظم کا صدقہ اور فیضان ساری دنیا کو نصیب فرما دے۔ واقعی کربلا کے ان 72 شہدائے کربلا کا صدقہ ہم پر جاری و ساری فرما دے۔ ہماری زندگیوں میں حسینیت عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں حسینی مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یزیدیت اور یزیدیت کی اس بدنام معاملات سے، ان کی بد کرداری سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔